أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاعراف 8ویں پارے میں آیت نمبر 54 سے آج کی بات چیت شروع کرنی ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان ربکم اللہ الذی، اور بلا شک و شبہ لوگو تمہارا پروردگار وہی ہے. اب یہاں سے اللہ تعالی نے اپنی توحید کے دلائل کا ذکر شروع کیا اور یہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق لوگوں کا کن بنیادوں پر ہونا چاہیے، اور مشرکین کو خدا کے معاملے میں جس بات کی ٹھوکر لگی تھی وہ چیزیں کیا کیا ہیں. اور شرک کی جو بنیاد پچھلی قوموں میں تھی وہ کیا تھی، اور اللہ تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں قیامت میں اللہ کے ہاں وہ کس کس عذاب کے مرتکب ہوں گے اور کس کس عذاب کے مستحق ہوں گے. اور دنیا میں انہوں نے جو گناہ کیے تھے یہ گناہ اللہ کے ہاں ان کے لیے کتنے مصائب اور کتنی سختیوں کو جنم دیں گے. مشرکین کی تکالیف اور ان کے عذاب کے بعد اب اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں ایمان والوں کو بھی، اور اللہ نے دعوت دی ہے سب کو، کافروں کو بھی، اور یہ کہا ہے کہ خدا کی توحید کو مانو. اور یہاں سے شروع کیا کہ ان ربکم اللہ الذی، بلا شک و شبہ لوگو تمہارا پروردگار الذی وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. تخلیق سے اس بیان کو شروع کیا اور اللہ تعالی نے دو چیزوں کا ذکر فرما دیا، ایک تو آسمانوں کا والارض اور زمین کا، اور دونوں کے خالق اور دونوں کو بنانے والے اللہ ہیں. مادیت کی طرف گویا اشارہ فرما دیا کہ جتنی بھی چیزیں مادے سے پیدا ہوتی ہیں یا اللہ نے وہ چیزیں جو پیدا کی ہیں اور ان کی اصل مادہ ہے اور تم انہیں دیکھ سکتے ہو، چھو سکتے ہو، اللہ جب یہ چاہے تو اس نے چھونے والوں کو بتا دیا کہ یہ ایک سالڈ اور ٹھوس چیز ہے. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. تمہارا رب تو وہ ہے جس نے ان چیزوں کو تخلیق کیا. تو رد آ گیا اس بات کا کہ نہ آسمان پرستش کے قابل ہیں نہ زمین پرستش کے قابل ہے، اور عبادت کے لائق اور عبادت کی مستحق وہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پاک ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. اور پھر فرمایا کہ فی 6 ایام 6 مختلف اوقات یا 6 اوقات میں اللہ نے انہیں پیدا کیا. یہ جو 6 اوقات اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 ٹائمز میں یہ چیز ہوئی، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق یہ اللہ نے پہلے فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا چیز تخلیق کی؟ پھر سورج، چاند اور ستارے، پہاڑ اور یہ چیزیں. تو جس چیز کو ہم وقت کہتے ہیں یا جس چیز کو ہم اپنے طور پر تعبیر کرتے ہیں سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ سے باندھتے ہیں.
اور زمین کی حرکت کے ساتھ ساتھ اور ان چیزوں کی حرکات کے ساتھ ساتھ پھر یہ آسمان و زمین کے یہ سارے موسم بدلتے ہیں، سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس وقت تو سورج کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، یہ زمین بھی بعد میں پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ 6 اوقات میں اللہ نے اس زمین کو اور ان آسمانوں کو بنایا، تو یہ 6 ٹائمز تھے۔ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا چیز ہوئی تھی، خدائی کو معلوم ہے کہ وہ وقت سے مراد اللہ کی کیا ہے، 1 سیکنڈ اس سے مراد ہے یا 1000 برس مراد ہیں، کوئی نہیں جانتا، بس اتنا بتلا دیا ہے کہ 6 اوقات میں یہ ساری کائنات کی تخلیق اس ذات بااقتدار نے کی۔ ثم استوى، اور پھر وہ اللہ غالب ہوئے علی العرش، عرش کے اوپر۔ استوا کا مطلب جو ہے، ثم استوى، یہ جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، استوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی غالب ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حکومت قائم ہوئی۔ کہاں پر؟ علی العرش، عرش سے مراد اللہ تعالی کا تخت ہے، اس کی حکومت ہے۔ یہ استوا علی العرش کیا چیز ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یہ کیفیت کیا تھی۔ اسی لیے اسلاف جو تھے ان آیات میں زیادہ بحث اور فریب کو بدعت بھی سمجھتے تھے، اور کسی کو وہ الاؤ نہیں کرتے تھے کہ اس قسم کی آیات پر بحث کرے، اور وہ کہتے تھے کہ بس اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے، اس پہ تم ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد یہ کہ اب یہ کیسے ہوا اور استوا علی العرش کی کیفیت کیا تھی، یہ کوئی آدمی اس کو جان نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ عرش پر غالب ہوا۔ اب عرش کیا چیز ہے، اس سے کچھ حضرات نے وہ تخت مراد لی ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، استوا علی العرش پہ۔ یہ بات تو اصل میں کہیں اور آئے گی، تو انشاءاللہ اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح وہاں بھی کر دیں گے، مگر خلاصہ پھر بھی آخر پہ پہنچ کے یہی نکلے گا کہ ان چیزوں پہ انسانوں کو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش قائم ہوا، یعنی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، کیونکہ عرش کو اگر کوئی ایسی چیز مان لیا جائے جو مادی چیز ہے، جس کی حدود متعین ہے، تو پھر اس سے بعض گمراہ اگلا سٹیپ لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی کوئی حد متعین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کوئی حدود ہے۔ ہم کہتے ہیں اس معاملے میں اس لیے اس بحث کو چھیڑا ہی نہ جائے، اگرچہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور ان صحیح روایات میں آیا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آپ کو ترجیح دی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ افضل ہے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جب لوگ اٹھیں گے قبروں سے تو میں پہلا آدمی ہوں جو سور پھونکنے پہ دوبارہ، یعنی ایک تو تباہی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جب قبروں سے اٹھیں گے تو ارشاد فرمایا میں پہلا آدمی ہوں جو ہوش میں آؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ جو ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی وہاں پر بے ہوشی طور پر، آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے انہیں اللہ نے اس دنیا میں مستثنا کر دیا، یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن اس حدیث میں آتا ہے کہ عرش کا پایا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی روایات میں ایسی چیزیں آئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بس وہ عرش پر غالب ہوا، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، اس کی سلطنت اور اس کا روب، اس کا دبدبہ اور اس کی قدرت اس ساری کائنات پر حاوی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ یغشی اللیل، اور دیکھو اب یہ تو چیزیں وہ ہو گئیں جن کے متعلق پہلے تو یہ بتا دیا کہ مادہ چیزیں ہیں، زمین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اس میں دروازے بھی ہیں، جو وہاں گئے فرشتے انہوں نے چھوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں،
اور انہوں نے ان چیزوں کو چھوا ہے، یہ سب چیزیں پھر ایک ایسی چیز لے آئے عرش کے متعلق کہ جو تمہاری عقل سے بھی مابرا ہے۔ عرش جو کچھ بھی ہے مگر ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ چیز لے آئے جس میں مادیت بھی سرے سے نہیں ہے اور صرف ایک امیجنیشن ہے، ایک خیال ہے جسے آپ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، اور وہ رات اور دن ہے۔ انسان دیکھتا ہے، رات کا ایک تصور ہے، دن کا ایک تصور ہے، لیکن انسان دن اور رات کو جا کر چھو لے یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یغشی اللیل، یغشی کا مطلب ہے اوڑھاتا ہے اور اس کے اوپر غالب کر دیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، دھمپا دیتا ہے، اللیل رات، اللہ تعالیٰ اڑا دیتا ہے کیا چیز؟ رات کو، النہار دن کے اوپر، رات جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور دن چھپ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور پھر دن غالب آتا ہے اور رات اس کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتی ہے۔ یطلبہ، وہ اسے چاہتا ہے، وہ اس کے یطلبہ، وہ اس کے لیے اس کو طلب کرتا ہے۔ حسیسا، حسیس کا مطلب حس کہتے ہیں عربی میں جلدی کو، سرعت کو، بہت زیادہ جلدی کو، یعنی ان میں سے یطلبہ کا ایک مطلب تو یہ لیا گیا ہے کہ یطلبہ یہ ایک دوسرے کو چاہتا ہے۔ اب کون کس کو چاہتا ہے؟ رات دن کو چاہتا ہے یا دن رات کو چاہتا ہے؟ دونوں میں سے ایک، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ حسیسا، فوراً ایک دوسرے کے ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اس دن اور رات میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا، یعنی یوں ہی آخری سیکنڈ پہ تاریکی ختم ہوئی، اس کے بعد پہلے سیکنڈ پہ روشنی شروع ہو گئی۔ اس روشنی اور تاریکی کے درمیان اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یطلبہ حسیسا، وہ فوراً اس کو طلب کرتا ہے۔ رات طلب کرتی ہے دن کو اور دن طلب کرتا ہے رات کو۔ حسیس کا ایک مطلب تو فوراً اور اعجال اور سرعت سے ہے، اور دوسرا ترجمہ اس کا کیا گیا ہے حسیساً دائماً، ہمیشہ۔ تو اگر دائم سے اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یغشی اللیل النہار، رات جو ہے وہ دن کو چاہتی ہے ہمیشہ، یعنی رات پر دن اس کے پیچھے ٹکا چلا آتا ہے، لگا آ رہا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ چاہتے ہیں۔ یعنی جب سے خدا نے دن اور رات کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے، روشنی اور اندھیرے کو بنایا ہے، اب تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ درمیان میں کوئی فرق پڑ گیا ہو، اب تک ایسے نہیں ہوا کہ درمیان میں دن آ گیا ہو، رات نہ آئی ہو، پھر اس کے بعد اور رات آ گئی اور دن نہ آیا ہو۔ یہ ہمیشہ بغیر کسی وقفے کے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دیکھو یہ دونوں چیزیں ہو گئیں، وہ چیزیں جنہیں تم سمجھ سکتے ہو اور چھو نہیں سکتے، وہ چیزیں جنہیں تم چھو سکتے ہو اور تم اسے سمجھ بھی سکتے ہو جیسے زمین، اور یہ سب چیزیں جب ہو گئیں تو اب مادیت کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ والشمس والقمر، اور سورج کو بھی اس ذات نے پیدا کیا، والقمر اور چاند کو بھی پیدا کیا، والنجوم اور تارے پیدا کیے اللہ نے، مسخرات کام پر لگے ہوئے ہیں، مسخرات تسخیر ہوئی بھی ہے، مسخرات قابو میں آئے ہوئے ہیں، کس چیز کے لیے؟ بِأَمْرِهِ، اس کے حکم پر، اللہ کا جو حکم ہے اس کے ساتھ وہ قابو میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اللہ کے حکم میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج کو اس طرح لگا رکھا ہے کہ وقت کے ساتھ چلتا ہے، چاند کو اس طرح لگا رکھا ہے کہ چاند سے انسانوں کے جو منافع وابستہ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالی نے لگا رکھے ہیں۔ چاند میں اور سمندر میں اللہ نے ایک جوڑ رکھ دیا ہے کہ سمندر جو ہے اس میں کشش پیدا ہو جاتی ہے، اس کا پانی بہت زیادہ ساحل کی طرف آنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض جانور جو ہیں ان پر چاند کا عروج اور زوال، اب تو یہ ساری ڈاکومنٹری پروفز ہو گئے کہ یہ چیزیں اس پہ اثر کرتی ہیں۔ اللہ نے چاند کے ساتھ جو مصلحتیں رکھی ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ والنجوم، اور ستارے ایسے ہیں
کہ ستاروں کو تم دیکھو، وہ ستارے بھی اللہ کے حکم کے ماتحت ہیں، چل رہے ہیں وہ ستارے، کیا کیا کر رہے ہیں ابھی تو انسانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی وقت آئے گا جب یہ ساری چیزیں شاید کھل جائیں کہ ستاروں کو اس کائنات میں خدا نے کن کن مقاصد کے لیے رکھا ہے، کیسے ابھرتے ہیں، کیسے ڈوبتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، جا کے اپنے وجود کو کھو دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، بے امر ہی، اس ذات کے حکم سے ہو رہا ہے، اس ذات پاک کے کہنے سے ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اس نظام کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس نظام کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ یاد رکھو، سنو، لہ الخلق، اسی کے لیے ہے خلق یعنی بنانا، والامر، اور اسی کے لیے ہے حکم فرمانا۔ الا لہ الخلق والامر، خلق والامر، اللہ ہی کے لیے خلق بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے امر بھی۔ اس آیت کریمہ پہ بہت کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خلق اور امر، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں اللہ کے لیے ہیں، یعنی شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شرک تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ تخلیق پہ باب میں کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں ذات پاک نے پیدا کی ہیں اس معاملے میں تخلیق میں شرک کیا جائے۔ اللہ نے اولاد دی، بچوں کی پیدائش اور یہ چیزیں کسی اور سے متعلق کر دی جائیں، کھانے پینے کو اللہ دے اور وہ اس کی برکت کسی اور کے ساتھ جوڑ دے کہ در حقیقت وہ برکتوں کا پیدا کرنے والا ہے، نہ کہ اللہ ایسے کرنے والے ہیں، علیہ باللہ۔ اس قسم کی چیزیں تو پہلے تو نفی کر دی کہ اللہ لہ الخلق، کائنات میں تخلیق میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا، یہ سب کی سب چیزیں اسی کی ہیں۔ والامر، اور امر بھی اللہ نے فرما دیا۔ امر سے مطلب یہ ہے کہ انتظامات اس دنیا کے، شرک دوسری قسم کا یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں پیدا تو سب کچھ اللہ نے کیا ہے، انتظامات البتہ اللہ نے اپنے پیارے لوگوں کے سپرد کر دی ہیں۔ بارش کا حکم اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فلاں دیوتا جو ہے وہ خدا کا مقرب ہے اور جب اس کی عبادت اور پرستش کرو تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے درخواست دے کے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں؟ بارش برسا دیتے ہیں۔ یہ اس قسم کی جتنی بھی خرافات ہیں، کئی ایک مشرک اس کو ایک فکرے میں جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا، مگر یہ جو خدا کے پیارے ہیں یہ اللہ سے دلواتے ہیں، براہ راست اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر مثالیں لاتے ہیں کہ اگر تم نے چھت پر پہنچنا ہے تو سیڑھی اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر سیڑھی نہیں ہوگی تو چھت پر پہنچو گے کیسے؟ بس ایسے ہی اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی بھی ضروری ہے، پھر خدا تک پہنچے۔ حالانکہ مثال جو ہے اس کے بارے میں اصول کی بات ہے کہ ایک اصول پہلے ثابت ہوتا ہے پھر اس کی تشریح کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ مثال سے کسی حقیقت کو ثابت کیا جائے، بلکہ ایک اصول پہلے ثابت کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی مثال ایسے سمجھ لو کہ جیسے یہ چیز ہے، مثلا ایک اصول کو ثابت کر لیا کہ یہ بچہ اتنا اچھا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا بہترین ہے، یہ اصول کی بات طے کر لی جو آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب اس حسن کی مزید نکھار اور مزید اس میں شدت اور قوت کے بیان و اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ چاند جیسا ہے۔ تو اب کوئی آدمی اگر یہ کرنا شروع کر دے کہ مثال سے حقائق کو ثابت کرنے لگے تو مثال سے وہ حقیقت ثابت ہوگی جو پہلے سے اصول ثابت ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مثال از خود کوئی چیز ثابت کر دے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کر دی کہ جو تم مثالیں دیتے ہو نا خدا تک پہنچنے کی ایسی ویسی، سب کے سب جہان اسی کے ہیں۔ خلق کا مالک بھی وہ اور امر کا مالک بھی اللہ ہے۔ خلق اور امر دونوں کے دونوں اس کے حکم سے چلتے ہیں، تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی طرح عالم امر جتنا ہے اس عالم امر میں کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، اللہ کا بس اور اللہ ہی کا زور چلتا ہے۔ اس معاملے میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی ایک چیز لکھی، وہ کہتے ہیں کہ خلق اور امر یہ دو عالم ہیں،
اور جتنی بھی مخلوق ہے، تخلیق ہے، جتنی بھی، یہ عالم خلق ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ آسمان سے نیچے نیچے. اور عالم امر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کو ڈھونڈو، اور پھر کہتے ہیں کہ عالم امر میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اللہ ان کا خالق ہے، لیکن وہ انسانوں کی عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس سے ماورا. اب اس معاملے میں آپ قرآن کو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. قل الروح، آپ ان سے کہیے روح من امر ربی، وہ میرے رب کا امر ہے. خلق نہیں فرمایا، تو عالم امر ہے. اس خلق پہ بحث ہوتی ہے. پوری کائنات کی سائنس اور پوری دنیا کی ترقی ساری کی ساری عالم خلق تک محدود ہے. عالم امر میں پاؤں تو درکنار، ابھی اپنا انگوٹھا نہیں رکھ سکے انسان. عالم امر اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی آدمی اس میں دم نہیں مار سکتا. اللہ نے فرمایا روح جو ہے یہ عالم امر میں سے، جسم عالم خلق میں سے. جسم کا ایک ایک ذرہ ریزہ ڈاکٹروں نے، اناٹومی نے چھان لیا کہ کتنی رگیں ہیں، کون سی رگ کہاں جاتی ہے، اس میں چربی آ جائے تو کیا ہوتا ہے. خون کے ذرات جو آر بی سی ہوتے ہیں اور یہ چیزیں، اور وہ ذرہ برابر بڑھ جائیں تو فوراً مشینیں بتاتی ہیں کہ یہ ہو گیا، کولیسٹرول تمہارا بڑھ گیا اور یہ چیزیں ہو گئیں. اور ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، کچھ پتا نہیں. روح کا کتنا وزن ہے، کچھ پتا نہیں. روح کہاں سے آتی ہے، کس چیز کو آپ روح کہتے ہیں، اس کو ڈیفائن کریں. اس روح کو روکنے کے لیے کوئی چیز استعمال ہوتی ہو، روح کے نکالنے کے لیے کوئی چیز استعمال ہوتی ہو، کچھ پتا نہیں ہے. یہ ہے اللہ کا عالم امر. اور دوسری چیز جو اللہ کے عالم امر سے ہے وہ ٹائم ہے، زمانہ. زمانے کے اندر جتنا کچھ ہے سائنس اس پہ بحث کر لیتی ہے. یہ مکان ہے، یہ میٹر ہے، یہ انرجی ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ہے، یہ درخت ہیں، یہ پانی ہے، اور یہ کائنات اس طرح بنی ہے. لیکن اٹسلف ٹائم کیا چیز ہے، کچھ پتا نہیں. کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے. ہم نے تو پیمانے مقرر کر لیے نا، گز مقرر کر لیا، گھنٹہ مقرر کر لیا، اس کے بعد منٹ مقرر کر لیے، منٹس اور سیکنڈز میں یہ چیزیں کر لی اور مائکرو سیکنڈز تک پہنچ گئے. لیکن اٹسلف یہ ٹائم ہے کیا چیز آخر؟ سورج کے طلوع اور غروب سے جس چیز کو تم دیکھتے ہو یہ ٹائم تو نہیں ہے. اور ٹائم کا معاملہ اس وقت اور پیچیدہ ہو جاتا ہے جب آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا جہان ہے کہ جب آپ کے ہاں 1 سال گزرے گا تو وہاں 50,000 سال گزر جائیں گے. اور تم اگر ایک مرتبہ وہاں سے ہو آؤ تو یہاں سے تم بچے تھے، واپس آؤ گے تو جوان ہو گئے، اور وہاں بھی 1 دن گزرا ہوگا، 1 گھنٹہ گزرا ہوگا. تو اس ٹائم کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ارسطو جیسا آدمی جو فلسفے کا ماہر مانا جاتا تھا، اس سے صحیح تاریخوں میں آیا ہے کہ پوچھا گیا ٹائم کیا چیز ہے، تو اس سے کہا میں تمہیں بتا دوں گا، یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں. پھر اس کے شاگردوں نے پوچھا، پھر پوچھا، اور آخر پہ پہنچ کے اس نے کہا کہ فلسفے کے دقیق ترین مسائل جو مجھے زندگی میں پیش آئے ان میں سے ایک چیز ٹائم ہے. میں اس تھیوری کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا. لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن یہ ٹائم امر ہے اللہ کا. اس سورج سے ذرا سا اوپر چلے جائیں، اس دن رات کا تصور ہی نہیں. سورج کیا، چاند کے لیے جو جاتے ہیں خلا میں چلے جاتے ہیں، وہاں وزن جا کر 0 ہو جاتا ہے. اسی طرح کہیں پہنچ کے ٹائم 0 ہو جائے پھر کیا ہو. اسی طرح کسی وقت اس کائنات میں سٹل پوزیشن آ جائے کہ جو جہاں ہے وہیں ٹھہرا ہوا ہے اور ٹائم رک گیا، پھر کیا ہو. اسی لیے فلاسفہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق بھی یہ کہا ہے کہ جب اس کائنات سے نکالے گئے تو ٹائم
اس کو بالکل ایک جگہ روک دیا گیا اور پھر واپس آئے تو ٹائم وہیں سے چل پڑا. جو کچھ بھی تھیوری ہو، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور ہمارا عقیدہ ہے وہ دنیا میں واپس آئیں گے اور جس طرح وہ اٹھائے گئے تھے اسی طرح وہ واپس آ جائیں گے. کون سا ایسا جہان ہے جہاں ٹائم نے اپنا اثر ہی نہیں کیا؟ یہ اللہ کا عالم امر ہے. اور یہ عالم امر جس آدمی کو اس سے مناسبت ہو جاتی ہے اور جس کی سمجھ میں یہ گتھیاں آنے لگتی ہیں، اس انسان کی ترقی اور عروج بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تزکیہ نفس کے بعد کوئی مقام صوفیہ کے خاص احوال اور حالات میں آتا ہے، ایسا بھی کہ وہ ٹائم میں سفر کرنے لگتے ہیں. بس جس آدمی کو وہ چیز کیفیت کبھی حاصل ہو جاتی ہے وہ غریب بات ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چیز حاصل تھی، اسی لیے وہ ایسے ایسے جہانوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں اب تک کوئی اس کے آثار سرے سے ہے ہی نہیں. کس سیارے میں وہ چلے گئے، کون سی مخلوق آ کے ان سے ملی تھی، کیا چیز ہوئی تھی، کچھ پتہ نہیں. یہ ٹائم ہی کا تو مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اس کے لیے ایک سیکنڈ اتنا بڑا ہو جائے جتنے کہ 10 سال ہوتے ہیں. تو 10 سال میں کسی نے جتنی مسافت طے کرنی تھی وہ ایک سیکنڈ میں اتنی مسافت طے کر لے گا. وہ آج جہاں بھی نظر آ رہا ہے اگلے دن وہ بیٹھا ہوا، اگلے دن کیا 1 گھنٹے کے بعد آپ اسے نیو یارک میں دیکھ لیں، 1 منٹ میں وہ یہاں آئے اور دوسرے منٹ میں آپ سے کینیڈا دیکھ لیں. یہ جو ٹریولنگ ہے ٹائم کی یہ ہوتی بھی ہے اور اس کا اثبات اور اقرار صوفیہ تو بہت بڑے لوگ تھے، ان کے مقابلے میں فقہا جو اس معاملے میں بہت محتاط ہیں ٹائم وغیرہ کے معاملے میں، انہوں نے بھی مانا ہے اور اقرار کیا اور کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسپیس میں بھی ایسی چیز ہوتی. ایک قدم یہاں تھا، دوسرا قدم اس نے رکھا اور سمرقند پہنچ گیا. ایک قدم یہاں تھا، دوسرا پاؤں اس نے رکھا اور ہندوستان پہنچ گئے. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو اب تو سائنس ثابت کرتی ہے یا نہیں کرتی، کچھ لوگوں کو شبہ بھی ہوتا ہے، مگر اس کے برابر مسلمان فلاسفہ اور صوفیہ قائل رہے ہیں اور وہ اس کو اللہ کے عالم امر سے تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا عالم امر ہے اور اللہ کا عالم امر یہ انسان کے خلق جو ہے نا دماغ اس میں آ نہیں سکتا، کیونکہ عالم خلق چھوٹا ہے، عالم امر بڑی چیز ہے. اسی طرح آسمانوں سے اوپر جو اللہ کی حکومت اور کائنات ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، عالم خلق کا اس میں کوئی حصہ نہیں. معروف کرقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، فقہ میں بڑا مقام تھا اور حنفی فقہا کے ہاں وہ ایک ستون سمجھے جاتے ہیں اس فقہ حنفی کے. اور ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ دریا میں ادھر تھے اور ابھی ادھر کھڑے تھے، تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھ سے اس بات کو چھپایا. پھر جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کے چلے اور دریا کے کنارے کھڑے تھے، تو میں نے ان سے کہا یہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ دیکھو پاؤں رکھو. تو میں نے پاؤں رکھا کنارے پر ادھر سے آگے، تو وہ کنارہ اور یہ کنارہ اللہ کی قدرت سے ایسے ملے اور میں نے ایسے دوسرا پاؤں رکھا تو سامنے پہنچ گیا تھا. ان کا بس یہ ہوتا اور کیا ہوتا. یہ عالم امر ہے. ٹائم عالم امر میں سے ہے، روح عالم امر میں سے ہے اور خود حق تعالی شانہ کی اپنی ذات پاک کا تعلق عالم امر میں سے ہے. اور یہ عالم امر کی ایسی چیزیں ہیں انسان کی عقل اس پہ کبھی قابو نہیں پا سکتی. عالم امر انسان کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا. کوئی 1000 کروڑ میں سے ایک ذرا سا شوشہ اور ذرا سا حصہ مسلمان صوفیہ کے اس میں آ گیا ہے، اسی پہ وہ نہیں سماتے اور اب تک کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ عالم امر جب کھلے گا آخرت میں تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. عین ممکن ہے کہ انسان اس کو یہ کہے کہ 2 + 2 جو ہوتے ہیں یہ -5 ہوتے ہیں. عقل ترقی کر جائے گی نا، عالم امر میں پہنچ جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ وہ اپنی انگلی پہ پوری زمین کو اٹھا لے اور کہے بس یہ زمین ہے. یہ عالم امر ہے
اور انسان کی سمجھ سے بالا ہے. اس پہ مزید تفصیلات اگر دیکھنی ہو جس نے بھی کہ صوفیاء کرام کی چیزیں پڑھنی چاہیے رحمہم اللہ کی، یعنی وہ پڑھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھنی ہی چاہیے. کبھی کبھی آدمی اس راستے سے آگے چل پڑے تو بعض اوقات گمراہی آ جاتی ہے، لیکن سنبھل کے اگر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا جائے تو یہ عالم خلق اور عالم امر یہ وہاں کو سمجھ میں آتا ہے. الجواقیت والجواہر میں شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے تھے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عالم بیداری میں ان آنکھوں سے بھی ہوتی، خواب میں بھی ہوتی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ظاہر میں دیکھتے ہیں یہ وہ جسم مبارک نہیں ہے جو قبر اطہر میں ہے کہ وہاں سے اٹھ کے کوئی یہاں آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایک عالم مثال ہے، یہ برزخ کی ایک چیز ہے، ایک کیفیت ہے جو دیکھنے والے پر طاری ہوئی ہے. ان چیزوں کا تعلق عالم امر سے ہے، اور یہ عالم امر انسان نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. خدا کی تقدیر اس کے بعض ڈانڈے بھی اسی عالم امر سے جا کر ملتے ہیں، اور انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. بس اللہ نے اتنا ہی مکلف اس لیے کیا ہے، شریعت نے بھی زیادہ مکلف نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ بس اس عالم کا مالک بھی اللہ کو مانو، اس سے زیادہ تم سے نہ پوچھا جائے گا، نہ تمہیں کچھ خریدنے کی ضرورت ہے. اس لیے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو عالم خلق بھی اللہ کا، عالم امر بھی اللہ کا. تبارک اللہ رب العالمین. سچائی برکت والی ہے، بڑی برکت والی ہے. اللہ کی ذات رب العالمین جو صاحب سارے جہان کا، ساری کائنات کا، سارے عالم جتنے تمہیں نظر آتے ہیں ان سب کا پروردگار وہ ہے. اور وہ پروردگار بھی کتنی برکتوں والا ہے، کتنی مہربانیوں والا ہے. عالم خلق ہے یا عالم امر ہے، دونوں میں اللہ برکتوں کو نازل کرتا ہے، دونوں میں اللہ تعالی برکتوں کو دیتا ہے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. کیونکہ در حقیقت قدرت اور بادشاہی اور اختیارات اور حکمرانی دونوں جہانوں میں اللہ ہی کی ہے. وہ خلق سے تعلق رکھتا ہے یا امر سے تعلق رکھتا ہے.